जमानत का यही था और आज भी अव्वल आखिर यही मौकूफ है कि हम वेरावर तुम जमात से अलग नहीं हो सकते, हम अलग जमात नहीं चाहते। अगर किसी के दिल में, माजिद कैंप वालों के दिल में ये अगर गुमान है कि हम अलग जमात या शहर के अंदर चाहते हैं तो वो अपने दिल से वो ख्याल निकाल दे। हमें अलग जमात नहीं बनाने, हमारे मसाइल हैं, कुछ शहर के मसाइल हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी आप लोगों के सामने बयान करेंगे। मैं अपने अमीन होगा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मसाइल आकर इन लोगों के सामने बयान करें। जनाब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन होगा। पाक से अल्लाह पाक मुझे सच कहने की तौफीक अता करे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हकीकत ये है भाई कि मेरे हवाले से काफ़ी बातें मैंने सुनी है कि मुझ पर एक स्टैम्प लगा दी गई है कि मैं जो हूँ वो मीन दासा के साथ ही हमेशा उसकी नुमाइंदगी भी करता हूँ और उनके साथ पूरा सपोर्ट भी है। शायद यही वजह है कि अभी तक मुझे किसी तीसरे ग्रुप ने ये नहीं कहा कि हम जेजेडी में आके मीटिंग करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने रब्ता किया, शायद ने मुझे कहा कि भाई हम आएंगे और मैंने कहा वेलकम, जेजेडी सबके लिए हाजिर है। जमात का एक इदारा है, बहरहाल इदारा है, आज़ाद है तो है लेकिन इदारा है। और अभी कुछ दिन पहले ही इसी मुहिम के दौरान ये बात मेरे कानों में आई थी, बल्कि पिछले मंथ जब इलेक्शन कमीशन वाले आए थे उस वक्त भी उन्होंने भी मुझे ये कहा कि कहीं खुदा ना खास्ता हम लोग अलग जमात तो नहीं बनाना चाह रहे। मैंने उनसे भी हैरान होकर ये बात पूछी थी कि आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैंने उनको जो बातें कही थी वो आपके सामने भी कहता हूँ। मैंने कहा यहाँ आप घर घर जाएँ, जमात में बल्दिया की 5 गलियों में कैंपेन चलाना इंतहाई आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ वर्किंग करके देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। और ये इन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि यार ये क्यों एक्टिविटीज़ मान पड़ गई हैं। इसका जवाब मैंने उनको ये दिया था, उस वक्त मेरे यहाँ भी जो है वो उस वक्त मौजूद थे, कुछ लोग मेरे कमेटी के लोग थे वो उस मीटिंग में थे। मैंने उनसे ये कहा था कि जब बहुत मुश्किल तरीन हालात थे उस वक्त अल्लाह के करम से ये जगह बच गई, ये अल्लाह का बड़ा करम हो गया। उस वक्त यहाँ बैठे हुए लोगों में से भी बहुत सारे लोग हक़ाइक़ से नावाकिफ़ है सिवाय चंद लोगों के, और ये वही चंद लोग हैं जो हमारी जेजेडी के शुरू से हमारा हिस्सा रहे, हमारा पार्ट रहे। इसमें अब गिनती के 4 लोग। हमने क्या कुछ सहा है वो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता। सिर्फ ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जगह हमारी बच गई, क्योंकि इस ऑफिस के बाहर ही बैठक लगा करती थी केनवार की, और चूँकि हमारे नाम के आगे तुर्क लगा हुआ है इसलिए वो हम मुहाजिर तो थे ही, वो हमें तलाश करते थे। इसीलिए हमारा यहाँ आना जाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया था। और अब हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि ये मांग क्यों बढ़ गई है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपने इसको इस मुश्किल वक्त में संभाला कैसे और चला कैसे रहे। अब तक मदरसा भी चल रहा है और स्कूल भी चल रहा है, हालात इस तरफ पैदा कर दिए गए थे। गैंगवार की बात तो अलग है, बल्दिया ने तो इस तरफ कभी भी तवज्जो न दी, चाहे रामशाह की बोर्ड हो, चाहे अमीन दासा की बोर्ड हो, चाहे इससे पुरानी बोर्ड हो। शहर के लिए कभी भी नहीं सोचा गया, जबकि हमने कोई इक़दाम उठाए भी है तो भी इसको जो है वो हिम्मत अफजाई करने की बजाय हौसला शिकनी की है। ये एक माजी का हिस्सा रहा है और ये हमेशा हर जगह में कहूँगा। और शायद इस बात को जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे वो भी इस बात को एडमिट करेंगे, और ना करें तो बहरहाल उनके दिल में ये बात होगी, क्योंकि मैंने कुरान की आयत पढ़ के ये बात आपसे कह रहा हूँ। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो गए कभी भी उसको आगे बढ़ के हौसला अफजाई नहीं की गई। ये तो हो गई जेजेडी की बातें। अब बात आती है कि जब भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे बस के लिए टिकटों का की जो है कलेक्शन करनी हो, चाहे कोई और प्रोग्राम हो, चाहे वेलफेयर प्रोग्राम करना हो, चाहे आपको इनामी प्रोग्राम करना हो, शहर का रुख किया जाता है कि शहर का रुख करके फिर कॉल किया जाता है कि चले भाई हमारे साथ, हमें घर नहीं देंगे हमने लोगों को। यहाँ हर एक का घर 14 मंजिल से कम पे नहीं है, इसीलिए यहाँ वर्किंग करने
ٹھیک ہے. یہاں ہمیں سامنے رکھ کے جو ہے وہ آپ کلیکشن کرتے ہیں, ہمیں سامنے رکھ کے آپ جو ہے وہ جماعت کے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ٹاٹا بائی بائی کوئی نہیں بولنے والا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ یار یہاں کے لوگوں کے مسائل کو کون سنیں اور کون دیکھے گا. چلے جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا, جو ہماری پہنچ بھی, ہمارا بھی اس JJT کی وجہ سے ہمارے گھر بار بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کو نہیں پتا. لیکن بہرحال آج تک یہ چل رہی ہے, اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یک طرفہ ہیں, ہم یک طرفہ نہیں ہیں, ہم صرف شہر کے لوگوں کی نمائندگی اس لیے کر رہے ہیں بھائی کہ جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں نا خاموشی سے پروگرام ختم کر کے, اس وقت بعد میں لوگ ہمیں پکڑتے ہیں کہ یار آپ آئے تھے, اب ہمیں اس بات کا جواب دو کہ بس کیا ہوئی, کہاں نہیں, کس کے استعمال میں آئی. کہ بس کا استعمال شہر والوں نے آج تک کبھی کیا ہی نہیں, نہ ان کے استعمال میں لائی گئی, نہ ان کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا. یہ تو ایک بس کی بات ہے. ہال اگر ہے تو بلدیہ میں ہے, ہاسپٹل اگر ہے تو بلدیہ میں ہے, باقی فیسلٹیز ہیں تو بلدیہ میں ہے. یہاں والوں کے لیے کیا ہے, آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا. یہ تو بڑے لیول کی باتیں ہیں. یہاں تک کہ اگر یہاں کوئی ایسا نمائندہ کوئی جو ہے وہ نہیں بھیجا گیا جماعت کی طرف سے کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی بورڈ میں, کہ جو معاملہ ضروری ہوتے ہیں برادری لیول پہ, کہ فرض کر لیں اگر کسی کو کسی اور میمن فیڈریشن میں کسی لڑکے کو اگر اپنی جاب حاصل کرنا ہو تو وہ جماعت کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں, جماعت کی اسٹیمپ مانگتے ہیں, جماعت کا لیٹر مانگتے ہیں. ہم نے جمعیت کے لیٹر ہیڈ پہ اپنی سائن پہ جمع کروایا, کبھی جمع ہو گیا, کبھی ایکسیپٹ ہو گیا, کبھی نہیں ہوا. لیکن یہی چیز جماعت کی جو ڈیمانڈ آتی ہے آگے سے کہ ہمیں جماعت کا چاہیے, کیونکہ میمن برادری اس بات کو اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ادارہ کیا ہے اور جماعت کیا ہے, ادارے کی کیا ویلیو ہے اور جماعت کی کیا ویلیو ہے. تو وہ جماعت کے لیٹر ہیڈ میں مانگتے ہیں. جماعت میں لیٹر ہیڈ میں لانے والا کون اور لے جانے والا کون؟ تو کوئی ایسا میڈیٹرز بیچ میں نہیں تھا کہ وہ جو جماعت تک پہنچے اور یہ چیزیں کرے. اسی طریقے سے جب ایک وقت میں یہاں شادی کی رسیدیں بنا کرتی تھی, وہ وہاں پر لے جانے والا میڈیٹر کوئی نہیں تھا. وہ چیزیں بھی مان پڑ گئی, یہ صرف جماعت نے اپنے نمائندگی نہ کی اس وجہ سے. اب یہ کہتے تھے JJT تو ہے, JJT تو ہے, JJT اپنے کام کے لیے ہے, اپنا کام کر رہی ہے, جماعتی کام کے لیے آپ کو نمائندہ ہونا ضروری ہے, جو کسی دور میں نہیں دیا گیا. تو ہمیں یہ فیس کرنے کو ملا, لوگ ہمیں بھی جماعت کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں. جو لوگ جماعتی ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں, تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق JJT سے اور JJT کی یہ ایکٹیویٹی ہے. لیکن جو لوگ نہیں جانتے اور ان کے مسائل اگر جماعتی لیول پہ حل نہیں ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہو قربانی کی کھال لینے کے لیے, آپ ہم سے زکات اور فطرہ لینے کے لیے کیوں آتے ہو ہمارے کام کو. نہیں ہوتے, فرض کرے گا کسی کے پنچایت کمیٹی میں کام خراب ہو گئے یا ان کے فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوئے تو ان کا بدلہ ہم سے لیا گیا, ہمیں قربانی کی کھال نہیں دی گئی, ہمیں زکات فطرہ نہیں دیا گیا. ہم سے یہ کہا کہ بھائی زکات فطرہ بھی آپ رکھیں اور قربانی کی کھال بھی آپ رکھیں, ہم اپنے گھر کے لیے نہیں کریں, جماعت کے لیے کر رہے ہیں. اور ایسے کئی لوگوں کو ہم نے خداحافظ کہہ دیا. آخر میں یہ ہوا کہ 10-12 لوگ یا 15 لوگ جو شروع سے ہیں وہ ابھی تک بنے رہے کہ یار یہ JJT کو جائیں گے تو جائیں گے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور کنٹریبیوشن کہیں سے نہیں مل رہا. پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے یہ سلسلہ بھی موقوف کر دیا. نہ ہماری قربانی کی کھالوں کی کنٹریبیوشن ہے جس میں یہاں کے لوگوں نے بھی ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا سوائے گنتی کے لوگوں نے. یوتھ اگر آپ مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ کبھی بھی آگے نہیں آئی ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے, نہ زکات کلیکشن کے لیے, نہ فطرے کے لیے, اور نہ ہی قربانی کی کھالوں کے لیے. جبکہ گینگ وار کے زمانے میں ہم نے قربانی کی کھالیں وصول کی ہیں یہاں اور ان کے علاقوں میں جا کے کی, اور ہمارے 2-3 لوگوں کو گن کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, بندوق کی نوٹ پہ لی ہم نے کھالیں. اور سلام ہے ان لوگوں کو, ہماری برادری کے ان لوگوں کو 6 نمبر گلی کے کونے پہ رہتے ہوئے بھی ہمیں قربانی کی کھالیں بلا کے دی اور ان کے سامنے دی. جب تک قربانی کی کھال دینے والا ہمت نہیں کرے گا ہم لینے والے نہیں کر سکتے. میں نے اوپنلی کہہ دیا تھا بھائی جس کو قربانی کی کھال نہ دے مہربانی, یہ تو 1,500-2 ہزار روپے کی کھال ہے اور آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے, آپ ان کو دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری ساری ایکٹیویٹیز ختم, ساری فنڈنگ ختم, پھر بھی یہ اسکول بھی چل رہا ہے, وہ یہ ادارہ بھی چل رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے
سے سوال کیا گیا مین چوک پہ، وہ ایکچولی وہ سوال کرنے کا نہ تو وہ موقع تھا، نہ میل تھا، نہ جواز تھا. جواب بہت سارے ہیں، لیکن نہ تو میں آج اس کو اس کے لیے استعمال کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ نیکسٹ میں. بات ہے یہاں کے لوگوں کے مسائل کی. ایک بڑی تعداد مختلف علاقوں میں رہتی ہے، جو کھٹا مارکیٹ، نیا آباد، مسالے، حرد اور بغدادی. لیکن یہاں کے لوگوں کے بارے میں آج تک کبھی کچھ بھی نہیں سوچا گیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار ان کو بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان سے بات کی جائے. کبھی بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا گیا؟ کیا یہاں کے لوگ جماعت کے لوگ نہیں ہیں؟ ساری بورڈوں سے میرا یہ سوال ہے جو پچھلے 15 سالوں میں گزری ہیں، چاہے امین تاسا کی بورڈ ہو، چاہے وہ غلام نام شاہ کی بورڈ ہو، یا اس سے پہلے والی پریویس بورڈ ہو. یہاں کے لوگوں کے بارے میں کبھی بھی اخلاص کے ساتھ نہیں سوچا گیا. یہاں کے لوگ کیا کریں؟ ستم کری تھی یہ بھائی کہ یہاں کے اپنے لوگوں نے بھی بھرپور ساتھ نہیں دیا، سوائے چند لوگوں کو. وہ آج بھی موجود ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. لیکن جماعتیں اور ادارے نہ 2 لوگوں سے چلتے ہیں، نہ چند لوگوں سے چلتے ہیں، یہ پورے ٹیم سے چلتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی جماعتوں نے اپنے کام دکھا کے آگے نکل گئی، لیکن ہم صرف یہ دیکھنے میں رہ گئے کہ یار میرا رشتہ کہاں لگتا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا. بلدیہ میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. یہ چلتا رہے گا. میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ کوئی کام ترقی کے کام نہ ہے نہ ہوں گے. اور آج بھی جو کام ہوئے ہیں وہ صرف اس کو نمائش اور بہتری ہوئی ہے، اچھا ہوا ہے. بٹ وہ بنے بنائے کاموں کو بنایا گیا نا، ٹھیک ہے، اچھا ہوا، آپ کے ساتھ اور ہونا چاہیے. لیکن یہ کام انتہائی کام نہیں ہے. انتہائی کام تو اس سے بہت آگے کے تھے کہ اگر آپ پچھلے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر پلاننگ کرتے ہیں آپ کی ہاؤسنگ اسکیم کی، تو عزت کے ساتھ لوگوں کو انسٹالمنٹ بیسس کے اوپر جیسے دوسری جماعتیں کر رہی ہیں. لیکن یہ کام جماعتی لیول پہ ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے JJT لیول پہ یہ کوشش ادنا طور پہ کر لی. لیکن چونکہ ایک ادارہ ہے، اس کے لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، پھر بھی ہم نے آگے تک کوشش کی کہ یہ ہو جائے. بہت سارے مالی مسائل سامنے آئے.